الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کا 10 پڑھیں تو 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ صبح و شام چاہے وہ کاروبار پہ ہو، نوکری پہ ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، مجھ پر رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ لیکن آگے نبی پاک جو فرمان کا اگلا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن صَلَّى عَلَيَّ أَلْفًا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ تو کاندھا کس سے ملاتے ہو؟ جو آپ کے بالکل برابر میں ہوتا ہے نا، ویری نیکسٹ ٹو می، اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا۔ تو آقا فرماتے جنت میں ایسے ساتھ لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہو۔ ہم تو غلام گناہ گار، ہمیں تو آقا پیچھے پیچھے لے جائیں تو بھی ان کی بڑی مہربانی ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سوچیں ہم سب کی جو لائف ہے نا وہ ایک ہی بار میں ملی ہے زندگی، اور ایوریج لائف، اوسط لائف 60-65، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 70-75 سال، ورنہ 60-65 سال ایوریج لائف ہے۔ اب ان 60-65 سالوں میں 8 گھنٹے تو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، اگر ایوریج 8 گھنٹے نکالیں 24 گھنٹے میں سے تو 20 سال تو یہ نکل گئے، ٹھیک ہے جناب۔ 14-15 سال عقل آنے میں لگے تو وہ بھی نکال دیں، تو بچے تھوڑے سے سال، اب وہ بھی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کر کے فضول کاموں میں موبائل فون پر گھنٹوں نکال دیے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ وہاں پھر آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا خزانہ ہوگا؟ ہمارے بزرگان دین اس زندگی کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے اور کس طرح ایک ایک لمحے کو استعمال کرتے تھے، فضول کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سانسیں چلی گئی پھر تھوڑی آنی ہے۔ ساری رات بیٹھے، اب ساری رات بیٹھ کر کیا کیا؟ کبھی اکیلے رات کو گھر دوستوں میں بیٹھ کر گھر آتے، پوچھے تو صحیح اپنے آپ سے کہ یہ رات جو گزری یہ رات میری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوئی یا بیٹھ کر غیبتیں کر کے، کسی کی برائی کر کے، کسی کا مذاق اڑا کر آج رات بھی گناہوں کا ٹوکرا اٹھا کر آیا ہوں؟ اگر اس کی بجائے 4 تسبیح درود پاک کی، 3-4 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں تو نہ جانے جنت میں کتنے درخت لگ جائیں گے۔ ذرا مل کر کہیے نا سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ 30 سیکنڈ نہیں لگے، اپنی جگہ سے آپ اٹھے بھی نہیں ہیں، پسینہ بھی نہیں بہا، کوئی محنت بھی نہیں کی، مگر آپ کو پتہ ہے کیا کما لیا آپ نے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ اب سچ بتاؤ کہ جو ساری رات سارا دن جب موقع ملے وقت ضائع کرتا ہے وہ کتنا محروم ہے۔
اگر آپ ذکر الہی کی عادت ڈال لیں، درود پاک کی عادت ڈال لیں، بہت سارے غم دنیا کے بھی دور ہو جائیں گے، اور جب قیامت کے دن ثواب کے پہاڑ دیکھیں گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی فضول باتوں سے بچ کر اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جب بھی بات کی جائے، جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، شوق بڑھ جاتا ہے، اور وہ کوئی اور جگہ نہیں کہ جب بھی ذکر مکہ ہو، جب بھی ذکر مدینہ ہو تو دل جو ہے اس کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان دونوں شہروں میں کشش ہی ایسی رکھی ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مچل رہا ہے، جس نے 100 بار دیکھ لیا ہے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی۔ آج ہم خاص طور پہ کعبہ مشرفہ کی بات کریں گے۔ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے، سب سے افضل جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی کعبہ مشرفہ ہے، مکہ پاک میں جو موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت انداز میں کعبے کا ذکر کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتا ہے اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے کعبے کی، خدا کی قسم ہزاروں بار تصویر میں دیکھا ہو، مگر جب انسان خود کعبے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور کعبہ مشرفہ کے سامنے جا کر جو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات لگ پتا جاتی ہے، بندہ اتنا چھوٹا سا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں خاص رحمت الہی کا ہر وقت نزول ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، یاد رہے کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل کو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، لا بولو لا کعبہ شریف کی 6 خصوصیاں۔ کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے، کعبہ شریف برکت والا ہے، کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں، کعبہ شریف مقام امن ہے، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے،
اور کعبہ شریف کی جو پہلی خصوصیت اس آیت میں بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، یعنی ابھی زمین نہیں بنی تھی، اس سے پہلے یہ پیس آف دا لینڈ، یہ جو جگہ ہے جہاں کعبہ ہے، یہ زمین کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا، یعنی معلوم یہ ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے، کعبہ شریف پوری دنیا کی اصل ہے، اور زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ یعنی یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی ابتدا، اس کی سٹارٹ جو ہے یہ کعبہ مشرفہ کے اس پیس آف دا لینڈ، اس زمین کے ٹکڑے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے کعبہ مشرفہ کی شان اولیت۔ اب یہ کعبے کی تعمیر کیسے ہوئی، یہ کعبہ بنایا کیسے گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ علی جان، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین نے فرمایا، جب اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ خلافت کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب کیا دیا تھا، قرآن میں بھی وہ جواب موجود ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ اب ان فرشتوں نے کیا کیا، عرش الہی کی پناہ لی، چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کے ساتھ روئے، 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ فرشتے اس کا طواف کرنے لگے۔ اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے 7ویں آسمان پر، کہ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، 7 آسمان سے اوپر عرش الہی کے نیچے۔ اب کیا ہوا، اللہ پاک نے اب کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ بیت المعمور کی سائز کا زمین میں بھی ایک گھر بناؤ۔ اب جب یہ گھر تعبیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ جیسے آسمان والے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تم زمین والے اس گھر کا طواف کرو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ پہلے انسان تو دنیا میں نہیں آئے، جو یہ جانور اور زمین کی مخلوق تھی نا، یہ کعبہ مشرفہ کا یہ بھی طواف کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی۔ یہ بالکل بیت المعمور کی عمارت کی سائز کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین اور آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت آدم آئے نہیں ہیں، انسان اس دنیا میں نہیں ہے، کعبہ بن چکا ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، فرشتے اس کا حج کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کعبہ مشرفہ اتنی قدیم عمارت ہے اور اتنی مبارک عمارت ہے۔ اچھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کعبہ مشرفہ چلتا رہا، حضرت آدم نے بھی پھر اس کی تعمیر کی، اس کے بعد لوگ اس کا حج کرنے آتے، طواف کرتے تھے۔ اب کعبہ مشرفہ کے دور میں، یعنی اس پورے ٹینیور میں حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اچھا، اس میں اتنا خطرناک طوفان آیا کہ پوری دنیا ہی گویا اس پہ ڈوب گئی۔ اب طوفان آیا، کعبے کا نام و نشان بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی ہستی ہے! آپ یقین کریں، سارے نبیوں کو ضرور پڑھیں، اور سب سے زیادہ تو ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، مگر نبی پاک کی سیرت کے بعد سب سے زیادہ جس کی سیرت کو پڑھنے کی حاجت ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، امیزنگ پرسنالٹی۔ آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی عمر 17-18 سال تھی،
اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ بتوں کو خدا مانو، اپنے رب کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو. اور آگ کتنی تھی کہ آسمان سے باتیں کرتی ہے. 17-18 سال کے نوجوان کا ایمان اور یقین کتنا مضبوط ہو سکتا ہے. مگر حضرت ابراہیم کوئی عام انسان نہ تھے، آپ چنے ہوئے تھے، آپ خلیل اللہ تھے. آپ نے کہا آگ میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، میں نے رب کا انکار نہیں کرنا. کیسا توکل تھا، کیسا یقین تھا. اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آج 1 سیکنڈ 1 منٹ آگ میں ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت ابراہیم 40 دن تک اس آگ میں رہے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے، آپ بالکل صحیح سلامت نکلتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب نے اپنے خلیل کے لیے اس آگ کو باغ بنا دیا، اس آگ کو گلزار بنا دیا. اللہ اکبر. نوجوانی سے ہی امتحان جاری ہیں، مگر آپ کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ ہر امتحان میں کھڑے رہتے ہیں. اور سبحان اللہ، شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی. ہمارے سامنے بھی کبھی کبھی بڑی آگ آ جاتی ہے، کبھی غموں کی آگ، کبھی مہنگائی کی آگ، کبھی ٹینشن، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مشکل، مگر ہمارا یقین اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے. سنو شاعر مشرق کیا کہتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایک شرط ہے، ایمان کون سا چاہیے؟ حضرت ابراہیم جیسا. اللہ پر بھروسہ ایسا ہو جائے نا تو دیکھو آج بھی کیا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی تمہارے لیے آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے گی، مگر پہلے دل میں وہ ایمان تو لاؤ نا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے یہاں شادی آپ کی ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ کو بیٹے کی بڑی تمنا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں، یا اسمع اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع کے معنی ہیں سن لے، ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اے میرے پروردگار سن لے، اے میرے مولا سن لے. دعا کرتے گئے. 99 ایئرز کی ایج میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. ذرا سوچو اس بڑھاپے میں جا کر آپ کو بیٹا ملتا ہے. برسوں کی دعاؤں کے بعد اولاد ملتی ہے. کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، 10 سال بعد 15 سال بعد اولاد جب ہو، پوچھو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے. اس بچے کو تو زمین پہ پیر نہیں رکھنے دیتے، بڑی دعاؤں سے، بڑی بنتوں سے آیا ہے. حضرت ابراہیم کی اتنی دعائیں ہیں اور 99 ایئرز کی ایج میں اولاد ملتی ہے. 1 منٹ کے لیے رک جاؤ. دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں. پھر بھی دعا کی قبولیت میں لیٹ ہو رہا ہے، مگر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے. ادھر تو 4 دن دعا کرے تو بولتے میری دعائی قبول نہیں ہو رہی. مزار پہ جا کے دعا کر کے آیا، فلاں بزرگ مدنی قافلے میں کہتے دعوت اسلامی والے جاؤ، قافلے میں گیا، ادھر بھی دعا کی، مسئلہ حل نہیں ہوا. تھوڑے دنوں میں رزلٹ چاہیے، رزلٹ نہ ملے تو اللہ سے ہی ناراض. ارے اللہ کے بندو کدھر گیا تمہارا بھروسہ؟ اللہ نہیں دے رہا، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی نا. یہی میرے لیے اچھا ہوگا. میری ماں مجھے جب کچھ دیتی تھی تو بھی میرے لیے بہتر تھا. ماں روک لیتی تھی، وہ بھی میرے لیے بہتر تھا. میری ماں میرے لیے اچھا فیصلہ کرے تو میری ماں میں، میری ماں کے دل میں ممتا کا پیار ڈالنے والا رب میرے لیے کیسا بہترین فیصلہ فرمائے گا. اللہ پر بھروسہ تو کرو نا. اب بیٹا مل گیا. اب بیٹے کے لیے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو ایک بیابان وادی میں چھوڑاؤ. کعبہ نہیں بنایا ابھی. مکہ پاک جو 80s میں گئے ہیں، پرانے بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھو اس وقت وہاں بھی پہاڑ، ریگستان، بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں. اور میں تو بات کر رہا ہوں 5000 سال پرانی، جب کوئی وہاں پر نہیں رہتا تھا. حکم کیا ہوا؟ اپنی زوجہ، اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ نے اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو چند کھجوریں، تھوڑا سا سامان، بی بی ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، چھوڑ کے آپ جانے لگے. بی بی ہاجرہ کہتی اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھتی ہیں اے ابراہیم بتاؤ تو صحیح، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. 3 بار سوال کیا، کوئی جواب نہیں. اب پوچھتی ہیں صرف ایک بات کا جواب دے دو، ہمیں جو یہاں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہاں میرے رب کا حکم ہے. کیا ماں ہے، کیا بیوی ہے، کیا والدہ ہے، کیا بچہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. صرف حضرت ابراہیم کا توکل کا لیول وہ نہیں تھا، یہ خاندان ہی نرالا ہے.
इस खानदान की कुर्बानियां ही निराली हैं। अब माँ है, बेटा है, 2-4 दिन तो खजूरें चल गई, 2-4 दिन तो पानी भी मुक गया, अब ना पानी है ना खाना है, तपता सहरा है, सिर्फ पहाड़ है और जनाब बयाबान है। अब कैसे बच्चे को पाला जाए? माँ जिसको बड़ी दुआओं से बच्चा मिला है, जब वो बच्चा रोता होगा तो माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। अब ये माँ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ दौड़ती है और पानी ढूंढती है, पानी नहीं मिलता, फिर उस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आती है, पानी नहीं मिलता। अब अल्लाह का करम देखो, अल्लाह की अता देखो। वो छोटा बच्चा जो है, जो बिल्कुल काबा शरीफ की मौजूदा इमारत के करीब, उस वक्त इमारत नहीं थी, वो बच्चा पैर रगड़ता है, रोता है। जब भी बच्चा आपने देखा होगा वो पैर रगड़ता है, प्यास लगी है, वो उस पैर की रगड़ से अल्लाह करीम एक चश्मा जारी करता है, एक ऐसा पानी जारी करता है। आज 5000 साल हो गए हैं, दुनिया में कई बोरिंग्स हुई हैं, दुनिया में कई कुएं खुदे हैं, खुदते हैं, पानी निकलता है, 15, 20, 25 साल में कुआं बंद, बोरिंग 2-5 साल में बंद। अरे बोरिंग का पानी हम एक घर वाले इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा चश्मा है, दुनिया के करोड़ों लोग पानी लेके जा रहे हैं, वो चश्मा फिर भी जारी है। वो कौन सा चश्मा है? वो जमजम का पानी है। अच्छा, ये लफ्ज जमजम, ये भी बड़ी इसके पीछे लॉजिक है, इसका नाम कैसे पड़ गया? बीबी हाजरा जब आती हैं तो देखती हैं कि पानी जारी हो गया है, आप खुश हुई, अब पानी आगे बढ़ने लगा, आपने कहा जमजम, इसके माना है रुक जा, रुक रुक। अब ये उनकी जबान से निकलना था, इस कुएं का नाम, इस चश्मे का नाम ही जमजम पड़ गया। अल्लाह अकबर। और अब क्या हुआ? चूंकि पानी आ गया, तो दुनिया में एक बात थोड़ा सा बच्चों के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी को समझते हैं, जरा उस बात को भी समझो। कभी दुनिया के नक्शे को देखना, आपको दुनिया में वही आबादी नजर आएगी जहां पर पानी होगा। पानी है तो जिंदगी है। आपको कई सहरा खाली मिलेंगे। बलूचिस्तान का नक्शा देखो, पूरा बलूचिस्तान खाली, क्यों? पानी नहीं है। जहां पानी होगा वहां आपको लोग नजर आ जाएंगे। पूरी दुनिया का नक्शा देखें आप, और ये लॉजिक है। अब पानी हुआ तो काफले गुजरे, पानी नजर आया, काफले वालों ने कहा इधर ही पड़ाव डाल दो, पानी भी है। बीबी हाजरा से पूछा, आपने इजाजत दे दी, और अब एक छोटा सा गांव आबाद हो गया, कुछ लोग आबाद हो गए, आबादी बढ़ने लगी। हजरत इब्राहिम वापस आते हैं। अब हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया जाता है काबे की तामीर की जाए। आपने फरमाया, या अल्लाह, मुझे तो नहीं पता कि काबे की दीवारों की डायमेंशन क्या है। आज कोई 200 गज का, 500 गज का प्लॉट लेते हैं तो आपको उसके साथ एक साइट प्लान मिलता है कि भाई आपके प्लॉट की साइज ये है, फ्रंट इतना है, साइडें इतनी हैं, इससे आगे पीछे मत होना वरना बराबर वाला क्लेम कर देगा। ऐसा ही है ना। अब ये काबे का प्लॉट बनाना था, काबे की तामीर करनी थी, साइट प्लान तो था नहीं। हुक्म ये मिला कि ए इब्राहिम, उसी बुनियाद पर काबा बनाओ जहां हजरत आदम ने बनाया था, उससे पहले फरिश्तों ने बनाया था, और बिल्कुल बैतुल मामूर की सीध में बनाना है। 1 इंच कम नहीं, 1 इंच ज्यादा नहीं, मगर देयर इज नो साइट प्लान। बनेगा कैसे? अल्लाह अकबर। मेरे रब की कुदरत ने क्या इंतजाम किया? एक बादल भेजा, वो बादल आता है, हजरत इब्राहिम उस बादल के साथ चलते हैं, वो बादल जाकर एक जगह ठहर जाता है। अब इरशाद होता है, ए इब्राहिम, इस बादल के साए के तहत जो बाउंड्री बन रही है, यही काबे की साइज है, यहां काबे की तामीर शुरू कर दो। अब हजरत इस्माइल से आपने कहा, थोड़े बड़े हो गए थे हजरत इस्माइल, अब आप बड़े हो गए ना, पहले तो छोड़ कर गए थे, अब थोड़े बड़े हो गए। आपने कहा पत्थर उठा के लाओ। अब वो पत्थर उठा के लाते, आप जो है पत्थर लगाते जाते। अब पत्थर इतने हो गए कि आपकी साइज से ऊंचे होने लगे, तो अब दोबारा पत्थर उठाने। अच्छा, पत्थर कहां से लाते थे? जबल अबू कुबैस से, जिस पहाड़ का मैंने आपको जिक्र किया, तो वहां हजरत जिब्रील आ गए और उन्होंने हजरत इस्माइल को कहा कि ये 2 पत्थर ले जाओ, अपने बाबा जान को दे दो। अब वो 2 पत्थर कौन से थे? वो 2 पत्थर मकाम इब्राहिम का पत्थर और हजर अस्वद का पत्थर, और ये जन्नती पत्थर हैं। याद रखना, जो मक्के गया है, मकाम इब्राहिम को देखा है या हजर अस्वद को देखा है, गोया उसने जन्नत का नजारा किया है, जन्नत के पत्थर को देखा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये भी दिखाया है, अल्लाह जन्नत भी दिखाएगा इंशाअल्लाह। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ए हजर अस्वद तेरा हजरत इब्राहिम ने एक पत्थर रखा मकाम इब्राहिम, उसके ऊपर खड़े हो गए क्योंकि दीवारें ऊंची हो गई थी,
اب اللہ کی شان دیکھیں. ابھی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ گراؤنڈ +2-3 بنی ہوئی ہے. جب تک زمین پر دیواریں تھی مزدوروں نے لگا لی ہوں گی. جب اوپر دیواریں ہوئی تو کوئی لفٹ لے کر گئی ہوگی نا. لفٹر چاہیے ہوتا ہے, لفٹ چاہیے ہوتی ہے, کرین چاہیے ہوتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں, کعبے کی دیوار اونچی ہوتی گئی, مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا گیا. اس پتھر نے لفٹ کا کام کرنا شروع کیا. جب دیوار نیچے والی بنانی ہوتی وہ نیچے آ جاتا, جب اونچی بنانی ہوتی وہ اونچا ہو جاتا. کعبے کی تو تعمیر ہو گئی, مگر اس پتھر نے ایک تبرک کیا لے لیا کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے اوپر سمو لیے. واقعی یہ کمال ہے. آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم کا جو یہ معجزہ ہے نا حضرت ابراہیم کا, اس کو کتنے ٹائم ہو گیا؟ اس کو کم و بیش 5000 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب 5000. اچھا, یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے, ایک بہت خوبصورت سا باکس بنا ہوا ہے مقام ابراہیم کے اوپر, یہ 200-400 سال پہلے بنا ہے, پہلے نہیں تھا. یعنی یہ ہزاروں سال کھلے آسمان تلے رہا ہے. یعنی 5000 بارشیں ہوئی ہوں گی, 5000 طوفان, 5000 سردیاں, 5000 گرمیاں گزری ہیں. عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں, نام و نشان 200-400-500 سال میں کھنڈر بن جاتے ہیں. مگر سبحان اللہ, اللہ نے کیسا محفوظ رکھا ہے کہ آج 5000 سال بعد بھی پاکستان سے جانے والا حاجی بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بلکہ انگلیوں کے نشان بھی دیکھ سکتا ہے. محفوظ رکھا. جس پر نبی کے قدموں کو سجایا, جس پر نبی کے قدموں کو سجایا, اپنے نشان کے گھر بتایا, محفوظ رکھا اپنے وہ پتھر, محفوظ رکھا اپنے وہ پتھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقام ابراہیم کی شان تو بیان ہو رہی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کے لیے جگہ بناؤ, اپنے سجدوں کے لیے جگہ بناؤ. اللہ اکبر. اس کے قریب نماز پڑھیں تو افضل ہے. علماء نے بڑے عشق والی بات لکھی ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم لگ جائیں وہ مبارک ہے. تو جس جگہ ابراہیم کے آقا جلوہ فرما ہو, ابراہیم کے بھی مولا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہو, وہ قبر منور اور وہ خاص جگہ جو نبی پاک کے جسم اطہر سے لگ رہی ہے, اس کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہو. مدینہ اس لیے غدار جانو دل سے پیارا, مدینہ اس لیے غدار جانو دل سے پیارا. کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی. اب حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا گیا, حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اب مکے میں تو لوگ بہت تھوڑے رہتے تھے اور حکم یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بلاؤ. ہم محتاج ہیں اسپیکر کے, سیٹلائٹ کے. آؤ میں بتاتا ہوں 5000 سال پہلے کیسا روحانی سیٹلائٹ کا انتظام اللہ کریم نے کیا. حضرت ابراہیم نے کہا مولا میری آواز لوگ کیسے سنیں گے؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام اسے پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے, اسی پہاڑ پہ, ویری ہسٹوریکل ماؤنٹین, کمال کا پہاڑ ہے, بڑے واقعات ہیں جبل ابو قبیس کے اوپر. اب حضرت ابراہیم پھر اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو اللہ کے گھر کے لیے بلایا, حج کی دعوت دی. اب سنیے اللہ کریم نے اس آواز کو کیسے پہنچایا. دنیا میں جتنے لوگ تھے اس وقت, پوری دنیا میں سب نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا. صرف لوگوں نے نہیں سنا, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا, باپ کی پشت میں اولاد نے سنا, بلکہ سنو عالم ارواح میں جو روحیں تھیں ان روحوں نے بھی اس آواز کو سنا. اور پھر اس وقت انہوں نے جواب دیا, روحوں نے, بچوں نے, موجود انسانوں نے لبیک کہا.
علماء کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم کی اس صدا پر جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا تو 2 بار حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہماری روح کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ حضرت ابراہیم کی اس پکار پر لبیک کہا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ مشرفہ۔ مگر کعبے کے ساتھ کعبے کی عزت میں مزید اضافہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ یاد رہے مسلمان جب مکے میں تھے، نبی پاک جب مکے میں تھے تو کعبے کی طرف ہی رک کر کے مسلمانوں کا قبلہ تھا، نمازیں ادا ہوتی تھی۔ مگر جب مسلمان مدینہ منورہ آئے، ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، تو اب کیا ہوا؟ اب کعبے کی تبدیلی کا حکم ہوا۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا عشق والا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز کا حکم دیا گیا، تو یہودی جو تھے وہ مدینے کے، وہ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، مگر کعبہ تو ہمارا ہی ہے ان کا، تم بھی بیت المقدس کی طرف رک کرتے ہو، وہی ہمارا بھی قبلہ ہے۔ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر تھوڑا سا رنج گزرا۔ اللہ اکبر، قلب مصطفیٰ پر رنج گزرے، ملال گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے۔ اچھا، اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی کر دیا جائے، مگر اللہ کی رضا تھی، اللہ کا حکم تھا، تو نمازیں پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف۔ اب ایک دن ایسا آیا مدینہ منورہ میں، 17 مہینے ہو چکے تھے، نبی پاک ظہر کی نماز سے پہلے بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ آئے ہائے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جو میں آیت سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو کس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، یعنی اس ادا کو بھی رب نے بیان کر دیا کہ اے محبوب تمہارا جی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نعت کیوں پڑھتے ہو؟ آؤ دیکھو قرآن میں رب نے کیسے محبوب کی نعت بیان فرمائی۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، پڑھ کے تو ایک جیڑا بھرا سی سارا پڑھ کے تو ایک جیڑا بھرا سی سارا آؤ قرآن سے نعت سنو نا۔ اے محبوب ہم بار بار دیکھ رہے ہیں تمہارا آسمان کی طرف سر اٹھانا ہے۔ اب آگے جملہ سنو، قرآن کا لفظ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتا ہے تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ علماء نے کمال کی بات لکھی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب اس قبلے کی طرف رخ کر لو جس پہ رب کا حکم ہے، نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب جہاں تمہاری خوشی ہے وہی تمہارا قبلہ کر دیا جائے گا۔ محبوب کا جی چاہ رہا ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ظہر کی امامت شروع کر دی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھا دی ہیں، اور اب دوران نماز وحی آتی ہے۔ دوران نماز حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب نبی پاک بیت المقدس کی طرف امامت کر رہے ہیں، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ مثال کے طور پہ اگر میں امامت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرا قبلہ، میرا رخ یوں ہے، اب نماز کے دوران رائٹ تھوڑا سا یوں ٹرن کرنا اتنا مشکل نہیں، تھوڑا سا لیفٹ ٹرن کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، صفوں والے بھی پیچھے سیٹ ہو جائیں گے۔ مگر بیت المقدس اور جو کعبے کی ڈائریکشن مدینہ منورہ میں تھی نا، وہ ایسے نہیں تھا کہ تھوڑا رائٹ یہ تھوڑا لیفٹ ہونا تھا۔ اگر بیت المقدس اس طرف ہے تو کعبہ اس طرف ہے، 180 ڈگری کا راؤنڈ اباؤٹ تھا، ٹرن اباؤٹ تھا۔ اب نبی پاک نے 2 رکعتیں فرما دی ہیں، نماز ادا ہو گئی ہے، کوئی اعلان نہیں ہو رہا، نماز کو روک کر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، نبی پاک کو حکم آتا ہے، اللہ کے حبیب اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔
मगर कमाल तो सहाबा का था ना। असल मकसूद क्या है? दिखाना मकसूद ये था कि ज़ोहर की नमाज से पहले ऐलान हो जाता कि सुनो मेरे सहाबा, वही नाजिल हो गई है, आज से मुबारक हो, काबा हमारा किबला होगा, सब रुख उधर कर लो। सारे सहाबा कर लेते, मगर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऐलान नहीं है। 2 रकतें अदा हो गई हैं, दौराने नमाज ये हुक्म आता है, मेरे आका ने रुख तब्दील किया। किसी सहाबी ने सवाल नहीं किया कि हुजूर क्या कर रहे हैं, सब ने अपना रुख तब्दील कर लिया। ये पैगाम है सारी दुनिया को कि इताअत करनी है तो कैसे करनी है, फरमा बरदारी करनी है तो कैसे करनी है, रसूल पाक के हुक्म को मानना है तो कैसे मानना है। हर हुक्म में लॉजिक तलाश करने वाले, हर हुक्म में वजह पूछने वाले कि जनाब इस्लाम में ये हुक्म क्यों है, ये सुन्नत क्यों है, जनाब ये उसूल क्यों है, अरे हमारी औकात क्या है। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो हमारा काम लब्बैक कहना है। वो पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं असी सोचण वाले नहीं, असी मनण वाले हैं। हाँ, तो मानने वाले बनो और सहाबा के इस अमल से सीखो कि सब सहाबा ने अपना रुख तब्दील किया और नमाज अदा होती है। कैसी निराली नमाज है, 2 रकतें बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकतें काबे की तरफ, और उस दिन से आज तक मुसलमानों का किबला जो है वो काबा हो गया। एक और बड़ी इश्क वाली बात उलमा कहते हैं, फरमाते हैं जब नबी पाक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे 17 महीने, उन दिनों में कोई काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। ऐसा ही है। और अब नबी पाक ने काबे की तरफ रुख कर लिया, अब कोई बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। तो पता क्या चला कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। अरे जिधर अल्लाह के हबीब की रिजा है उसके पीछे चल पड़ो, क्योंकि वही रब की रिजा है। और सैयदी आला हजरत यही बात तो इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की रिजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की बात तो सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। आप कहती हैं माँ उरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाका, कहती या रसूल अल्लाह मैं आपके रब को देखती हूं कि वो हुजूर की ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी फरमाता है। हुजूर आपके दिल में बात आती है, आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। सुनो, ऐसा नहीं कि ये एक बार ही हुआ कि जब नबी पाक के दिल ने चाहा तो काबा किबला कर दिया गया, बल्कि सरकार ही की खुशी के लिए, मेरे आका की दिल की रिजा के लिए हम पर जो 50 नमाजें फर्ज थी वो 5 कर दी गई। आप ही की खुशी के लिए बदर और हुनैन के उस गज़वे में फरिश्ते मुसलमानों की मदद को उतरे। मेरे आका की खुशी के लिए आपको मेराज की सैर करवाई गई। आपकी खुशी के लिए उम्मतियों के गुनाह मुआफ होंगे। आपकी खुशी के लिए आपको हौज़े कौसर अता किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी के लिए हम उम्मतियों के नेकियों के पलड़े भारी होंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक की खुशी की वजह से हम पुल सिरात से आसानी से गुजरेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं ना कि हम क्यों कैसे गुजरेंगे। यकीनन पुल सिरात बड़ा मुश्किल पुल है, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, मगर आला हजरत का नबी पाक पे यकीन देखो, नबी पाक से मोहब्बत देखो। कहते रजा डरते हुए नहीं, रजा घबराते हुए नहीं, रजा लरसते हुए नहीं, अरे पुल सिरात से गुजरेंगे मगर वजद करते हुए गुजरेंगे। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। क्यों वजद क्यों करें कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सरकार अलैहिस्सलाम उसी पुल के किनारे हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काबे की इज्जत में जिस हस्ती ने इजाफा किया वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, क्योंकि यही वो काबा था जिसमें 360 बुत थे। माअल्लाह तालियां बजाकर तवाफ होता था। नबी पाक तशरीफ लाए, अपने हाथों से उन बुतों को बाहर निकाला और मेरे आका ने हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया और वहां उन्होंने अजान दी और उसके बाद मुसलमानों को उरूज नसीब हुआ। अल्लाह करीम काबे की रौनकों में और इजाफा फरमाए और हमें भी बार बार काबा मुशर्रफा की हाजिरी नसीब फरमाए, हज बैतुल्ला नसीब फरमाए और तवाफ काबा करके हज करके फिर रोते हुए तड़पते हुए मदीना मुनव्वरा की हाजिरी भी नसीब फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में ये दावत इस्लामी का माहौल है जो हमें लंदन और पेरिस के ख्वाब नहीं, हमें दुनिया के नज़ारों और
बेहूदगी की महफिलों की रानाइयों से निकाल कर हमें मक्के मदीने की याद में रुलाने वाला काम करता है, हमारे दिलों में इश्क रसूल को इजाफा करता है। और वाकई सच्ची बात भी यह है कि सारी दुनिया देखी, मक्का पाक और मदीने जैसी जगह और कोई नहीं। वहाँ खास रहमत इलाही है, वहाँ खास सुकून कल्ब है। बार बार दुआ करते रहा करें कि अल्लाह उस दर की हाजिरी अता फरमाए और हमें अल्लाह करीम नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहिए और इस माहौल की बरकतें ये रहेंगी कि आप मक्के मदीने की यादों में रहेंगे, इश्क़ रसूल में रहेंगे, दुनिया की गंदी लज्जतों से दूर रहेंगे। और दूसरी बात, नमाजों की पाबंदी करनी है। आमीन बिजाहिन नबी नबी।